السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے سبھی ٹھیک ہوں گے۔ آج 14 جون 2021 ہے۔ مضمون اردو جماعت 7ویں۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق کا نام ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، آج ہم اسے آگے چلیں گے۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 48 ہے، تو میں یہاں پر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 عیسوی میں لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ 786 میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال کی تھی۔ انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ کشمیر اور کشمیریوں پر میر کبیر، میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں جانکاری دی۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ دیکھو بچوں، جب شاہ ہمدان پہلی بار کشمیر آئے تو اس دوران یہاں کا جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، وہ کون تھا؟ سلطان شہاب الدین۔ اس دوران انہوں نے یہاں پر صرف کتنے مہینے گزارے؟ 4 مہینے تک انہوں نے یہاں پر قیام کیا، یعنی وہ 4 مہینہ یہاں ٹھہرے، کہاں؟ کشمیر میں۔ اور یہاں سے وہ کہاں چلے گئے؟ فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ جب شاہ ہمدان دوسری بار کشمیر آئے تو اس وقت وہ کتنے سال یہاں تک ٹھہرے؟ 2.5 سال تک۔ ہاں، تو بعد میں 783 میں وہ کہاں چلے گئے؟ لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تیسری بار کشمیر کب آئے؟ شاہ ہمدان 785 عیسوی میں تیسری بار کشمیر آئے، لیکن جب وہ تیسری بار کشمیر آئے تو اس دوران ان کی صحت بہت خراب ہو گئی، تو وہ یہاں پر زیادہ دیر تک نہ رہ سکا، تو 786 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو وہاں وہ جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 786 میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سمے شاہ ہمدان جو ہیں وہ ختلان میں دفن ہے، تو اس وقت اس کو ختلان میں دفن کیا گیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی بچوں، وہ 72 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو شاہ ہمدان جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی دہانی مبارک پر اس پر کلمہ جاری تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا نیک اور بزرگ تھا۔ اس نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا، اسلام بہت دور دور تک پھیلایا، جس نے شاہ ہمدان نے کشمیر اور کشمیریوں پر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بہت احسانات ہیں۔ سب سے بڑا جو احسان ہے بچوں، وہ
اس نے اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں لایا۔ نہ جانے ہم آج کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے اگر شاہ ہمدان نے کشمیر میں اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں نہ لایا ہوتا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ پہلا سب سے بڑا احسان اس نے ہم پر کیا کیا ہے، اس نے کشمیریوں پر کیا کیا، اس نے کشمیریوں کو اسلام سکھایا، دین سکھایا، دین اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 شہادات تھے، مطلب اس کے ساتھ کتنے، مطلب اس کے پیروکار تھے 700 پیروکار تھے، جنہوں نے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام کو پھیلایا اور انہوں نے مطلب لوگوں کو جانکاری دی، ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کو پھیلایا۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت، حرافت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ دیکھو جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تھا اور ان کے جو 700 شہادات تھے، انہوں نے کشمیری تہذیب کو بہت ہی فائدہ پہنچایا، ٹھیک ہے، کشمیری تہذیب، تمدن، ثقافت، انہوں نے ان کو بہت ہی حد تک متاثر کیا۔ شاہ ہمدان جو تھا بہت ہی نیک تھا۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے بھی بہت بڑے عالم تھے، چونکہ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے، وہ عربی اور فارسی کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، جو تصنیف کی جمع، ٹھیک ہے، تو جو شاہ ہمدان ہے ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف 170 بتائی جاتی ہیں، تاہم ان کی جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے، مطلب اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن جو موجود ہیں وہ 80 بتائی جاتی ہیں۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شاعری کا بھی بہت شاعری کے ساتھ بھی بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ وہ نثر نگار بھی تھا اور شاعری بھی کرتا تھا، اور مختلف کتاب انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں ذخیرۃ الملک ہے، مشابہۃ الذوق ہے، مکتوبات امیرہ ہے، رسالہ و قاعدہ، چہر الاسرار، رسالہ منہاج العارفین، کاشف الحقائق ہے، روضہ فردوس ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو آج مطلب جو بہت ہی مشہور ہے۔ تو مطلب یہ کتابیں جو ہیں یہ زیادہ مشہور ہے، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں لیکن ان میں یہ زیادہ تر مشہور ہے۔ تو مطلب جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اس نے کشمیر کو بہت فائدہ پہنچایا، اسلام، اگر ہم اسلام کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا شاہ ہمدان کے بارے میں جو ہم نے کچھ پڑھا ہے۔ بچوں انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔